سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام اترے اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ اور ہماری طرف سے برکات کی خوشخبری کے ساتھ جو آپ پہ ہوگی اور ان امتوں پہ، ان قوموں پہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بعض امتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھائیں گی لیکن اپنے عقائد اور اعمال کے سبب پھر عذاب سے دوچار ہوں گی۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے آپ یا آپ کی قوم کے لوگ ان حقائق سے واقف نہیں تھے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ ثابت قدم رہیں، عاقبت کار، آخر کار جو متقین ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی پرستش کرو، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، یہ جو تم نے اپنے پاس سے معبود گھڑ رکھے ہیں یہ تمہاری افتراء ہے، اپنے تمہاری ذہن کی پیداوار ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، قوم کے لوگوں دیکھو کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرے کام کی اجرت اور اس کا معاوضہ تو اس ہستی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے قوم کے لوگوں اپنے رب کی طرف استغفار کرو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے پے در پے بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہاری جو موجود قوت ہے اس میں وہ اضافہ کرے گا اور مجرم بن کے مت روگردانی کرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام
ہم تیرے کہنے میں آ کے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور وما نحن لک بمؤمنین، اور تیری بات کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی لے کے نہیں آیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، ہاں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی جو بد دعا ہے، ان میں سے بعض کی جو بد دعا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور تم بھی اس کی گواہی دو، کہ میں تمہارے اس شرک سے اور اس کے نتائج و عواقب سے بالکل بیزار ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو تم اکٹھا کر لو اور میرے خلاف چالیں چلو، اور مجھے کسی قسم کی کوئی ڈھیل مت دو۔ یہ ہمارے آج کے درس میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس واقعے سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آخر میں یہ بیان کیے گئے۔ اور قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو کہ 950 سال پہ محیط ہے، یا یوں کہیں کہ 1000 سال ہے، جس میں سے 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ و دعوت کا کام کیا، لیکن کتنے مختصر الفاظ میں بیان ہوا، یہاں پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی صرف وہ چیدہ باتیں بتائی گئیں کہ جن کی ہماری عملی زندگی میں ضرورت ہے، اور جن کی وجہ سے، جن واقعات سے، جن باتوں سے ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، صرف ان کا تذکرہ ہوا۔ بس واقعہ جو تھوڑا بہت بیان ہوا، اس کے آخر میں ان نتائج کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ طوفان تھم گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہ ہماری طرف سے اب تمہیں سلامتی کی خبر دی جاتی ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی امن میں، سلامتی میں اور سیکیورٹی میں اگر کوئی خطرہ ہے، اگر کوئی خوف ہے، تو پھر ہمیں جو اس کے مخالف چیز چاہیے ہوتی ہے سلامتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، سلام منا، ہماری طرف سے، اور وہی سلامتی اور سیکیورٹی مستقل ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے۔ اگر ہم اپنی طرف سے سیکیورٹی کے اپنے چاروں طرف جال بنائیں، ایک بنائیں پھر دوسرا پھر تیسرا کے بیچ میں ہم سیکیور ہو کے بیٹھیں، تو وہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ ہماری تاریخ، اپنی انسانی تاریخ اور ہمارے حال کے واقعات اس چیز کے اوپر گواہ ہیں۔ پس سلامتی اگر کسی کو چاہیے، سیکیورٹی کا کوئی طالب ہے، امن کا کوئی طالب ہے، تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے اس کتاب کے اندر، اپنے اس کلام کے اندر اس کے سارے طریقے بتائے ہیں کہ سیکیورٹی کس طرح حاصل ہوگی۔ پھر کہا کہ وہ برکات علیک وعلی امم ممن معک، اور دوسری خبر ہماری طرف سے تمہارے لیے برکات ہیں۔ برکت جو ہے، یہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم واضح کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی گھر سے کسی کام کے لیے نکلتا ہے، یا 2-3 کام اپنے ذہن میں رکھ کے نکلتا ہے کہ میں پہلے کچہری جاؤں گا، پھر وہاں سے اپنے مقدمے کے لیے کوئی نئی تاریخ لوں گا، یا وہاں پہ جو بحث ہوگی اس میں بیٹھوں گا، پھر جو ٹائم مجھے مل جائے گا، بچ جائے گا، میں جاؤں گا دوسرے کسی دفتر کا۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نادرہ کے دفتر جاؤں گا، اپنے شناختی کارڈ کا پتہ کروں گا، پھر وہاں سے میں اپنے بچے کے داخلے کے لیے اسکول میں جاؤں گا، اور پھر گھر آ جاؤں گا۔ اب اس کے کام تو مختلف ہیں اور سارا دن کے کام ہیں، لیکن اگر برکت شامل حال ہو تو جو ہی یہ جاتا ہے، وکیل صاحب کہتے ہیں تاریخ تو میں نے لے لی ہے، یہ نادرہ جاتا ہے پتہ کرنے کے لیے، تو وہ شناختی کارڈ اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کارڈ بن کے آ گیا ہے۔ اسکول میں جاتا ہے
تو جس کام کے لیے گیا تھا وہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے، وہ سارے کے سارے کام ہو گئے۔ یہ اطمینان سے اور ایک دل جمی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آتا ہے، پھر اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے، کوئی دوسرا کام بھی یہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ برکت شامل تھی۔ ایک دوسرا آدمی نکلتا ہے، کچہری میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، نہ اس کو پتہ چل رہا ہے ہمارا وکیل کہاں ہے، نہ منشی کا پتہ چلتا ہے، وہ سارا دن ادھر ہی بھٹکتا رہتا ہے، اور تھک ہار کے جب وہ پھر اس کے دفتر کے باہر کسی بینچ پہ بیٹھا انتظار کرتا، وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا، پتہ نہیں، میں پتہ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے مقدمے کا کیا ہوا۔ وہ سارے دفتر باقی جو ہیں وہ بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، نادرا بند ہو گئے، یہ گھر کو آ جاتا ہے، ذہن میں وہی پریشانی ہے، یہ کام کب ہوگا میرا، یہ کام جو کام بچ کے وہ کب ہوں گے۔ اس کے ساتھ برکت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے برکت ہے، برکات علیک، تمہارے اوپر بھی، وعلی امم ممن معک، امم جو ہے وہ امت کی جمع ہے، امت گروہ کو کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو چند آدمی تھے، تو وہ امم کس طرح ہو گئے؟ وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کو یہ بات کہہ کے خبر دی گئی کہ یہ چند آدمی نہیں ہیں، ان کی نسلوں سے امتیں نکلیں گی، ان کے سب سے امتیں برپا ہوں گی، قومیں برپا ہوں گی، وہ پھیلیں گے، وہ خوب پھلے پھولیں گے۔ علی امم ممن معک، یعنی یہ تیرے ساتھ جو چند نفوس ہیں یہ اصل میں ان امتوں کے پیدا کرنے والے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ امتیں، یہ قومیں، یہ گروہ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے کچھ وقت کے لیے سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو دنیا کی ان چیزوں سے، ان مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، اور جب وہ انسان کی اس دنیا میں آمد کے جو مقصد ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی جس طرح یہ تمہارے دور کے لوگ عذاب سے دوچار ہوئے اور ختم ہوئے، وہ بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اب بتایا کہ یہ جو واقعہ یعنی آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، جبرائیل امین جو آپ کے پاس لے کر گئے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ غیب دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ہے تو گزر گیا لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا پتہ کرنے کے کوئی ذرائع بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی طرف جائیں اور اس کا پتہ کریں، اور دوسرے یہ کہ مستقبل کی بات ہے، ہمارے لیے یہ دونوں غائب ہیں۔ ان کے لیے بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے موجود لوگ، آپ کے مخاطبین جو ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ غیب کا واقعہ ہے۔ تو رات میں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان ضرور ہے، لیکن وہ اس طرح کا بیان ہے کہ جس کو پڑھ کے آدمی مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے یا ایسے کسی اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے صحیح ٹھیک سنا دیا کہ یہ بات ہے اصل، اور کہا یہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا اور آپ کی قوم کو بھی، لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، تو پھر یہ واقعہ آپ نے کیسے سنا لیا، کیسے بتا دیا کہ اس طرح کا طوفان آیا تھا اور اس کے آنے کے اسباب کیا تھے، وہ ختم کس طرح ہوا، یہ کیسے بتا دیا؟ کہا یہ وحی کی گئی آپ کی طرف، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کو یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت قریش کے اوپر قائم کیا گیا کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا، انہوں نے نہیں مانا، وہ یہ سب تاریخی واقعات بتانے کے باوجود، نقلی اور عقلی دلائل کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو کہا فصبر، آپ ثابت قدم رہیں، فصبر، آپ ثابت قدم رہیں، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار جو ہے، عاقبت جو ہے،
آخری نتیجہ جو نکلنا ہے وہ صرف متقین کے حق میں مفید ہوگا، یہ لوگ خود نقصان اٹھائیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب جو ان کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ امتیں ہیں، ان میں سے ایک پرانی جو امت ہے عاد، اس کو قرآن پاک میں عادن الاولیٰ بھی کہا، یعنی پہلے عاد۔ اور ایک جگہ پہ ان کی وضاحت آئی کہ قوم نوح کے بعد زمین میں یہ وارث ہوئے، یعنی ان کو اقتدار ملا۔ عرب ان کو اقوام بائدہ کہتے ہیں۔ کچھ اور قومیں بھی ہیں جن کے نام و نشان مٹ گئے، جن کی نسلوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس بات کا پتہ ہے کہ یہ قوم تھی اور عرب تھے۔ عرب کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ عربہ سے ہے، اور عربہ کہتے ہیں صحرا نشین کو، بادیہ نشین کو، ان کو عاربہ بھی کہتے ہیں، اصل عرب ہے۔ اور جو مستشرقین ہیں، یعنی یورپی جو محقق ہیں، انہوں نے اس قوم کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ قرآن پاک میں، اللہ کی کتاب میں یہ واقعہ ہے، لیکن ہمیں دنیا میں اس کے آثار نہیں ملے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ لیکن پھر ایکسکیویشنز مختلف جگہ پہ ہوتی رہتی ہیں، صحراؤں میں بھی کرتے ہیں، ان جگہوں پہ تیل کے لیے، گیس کے لیے، دوسری معدنیات کے لیے۔ تو اسی طرح کی جو حفریات ہیں، ایکسکیویشن جو کی جاتی ہیں، وہ جب کی گئی احقاف کے علاقے میں، جو کہ موجودہ یہ جو سلالہ ہے اس کے مغرب میں، اور جو ایمٹی کوارٹر ہے سعودی عرب میں، جو صحرا ہے جس کو ربع الخالی کہتے ہیں، ایمٹی کوارٹر، اس کے جنوب میں، تو وہاں سے ایسی انسانی ڈھانچے ملے کہ جو جسامت میں بہت بڑے تھے، اور ان کی ہڈیاں وغیرہ میں پیمائش کی گئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے قد جو تھے وہ اوسط 9 فٹ اور 10 فٹ کے درمیان تھے، اور بڑی طاقتور، ظاہر ہے وہ لوگ بڑے طاقتور ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ قوم ہے، کہا اس قوم کی طرف یہ مشرک تھے، اور چونکہ ان کے باقیات میں سے ہیں جو کشتی پہ تھے، اور وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے مشرکین کے، جنہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے، بس انہوں نے بھی بت پرستی کو شروع کر دیا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو صرف یہی کہتے تھے کہ وہ جو معبود اکبر ہے، جو بڑا معبود ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یہ چھوٹے لازمی طور پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک جو ہے اس کو اور بہت کام ہے، ساری کائنات کا اس نے انتظام کرنا ہے، تو دنیا جو کہ اس سے بہت دور ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، اس طرح وہ بھی مثالیں دیتے تھے، یعنی ہے یہ ہزاروں سال پرانی بات، لیکن آج بھی اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، ایک صدر ہوتا ہے، پھر اس نے گورنر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کے ماتحت ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، پھر تحصیلدار ہوتے ہیں، پھر پٹواری ہوتے ہیں، اور یہ سارا مل کے ایک نظام چلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نظام بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی گورنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، اور ان لوگوں کو نیند آتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کے ساتھ اور دنیا کے مسائل ہیں جو اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ سبحان ہے ان تمام کمزوریوں سے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ ادھر پانی پیا، چائے کا ایک کپ پیا، ادھر پیشاب کے لیے بھاگ رہا۔ تو وہ اللہ اس ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اپنے نظام کو چلانے کے لیے مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے دلائل کے ساتھ کہی۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ اسی طرح آ چکا ہے، وہاں پہ بھی اس کا بیان ہوا، لیکن قرآن کے واقعات ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کریں، ان کے اندر سے نصیحت کی چیزیں نکلتی ہیں۔
کہا کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اس کے علاوہ تم نے کیوں معبود بنا رکھے ہو؟ ان انتم الا مفترون، کہا یہ جو تم دلیل دے رہے ہو کہ اس کو اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ ہستیوں کی ضرورت ہے، یہ تم نے اپنے پاس سے گھڑی ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کو چلانا مشکل ہے یا اس کو پیدا کرنا مشکل تھا، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وجود میں لانا مشکل ہے یا لانے کے بعد اس کو چلانا مشکل ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اپنی طرف سے ایک دلیل بیان کر رہے ہو کہ نہیں یہ اسی کے ہیں، یہ سفارش کریں گے، یہ خوش ہوں گے، سفارش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کہا یہ افطرا ہے، یہ جھوٹ ہے جو تم نے اپنے پاس سے گھڑا ہوا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہا میں تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہوں اور دن رات تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو مجھے کوئی اجرت تو نہیں چاہیے، مجھے تم سے کسی معاوضے کی تو کوئی طلب نہیں ہے، اپنی بات کرنے سے پہلے یا آخر میں میں نے کوئی ایسا رومال تو نہیں بچھایا کہ اس کے اوپر چندہ پھینکو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ایک دلیل ہے حق گوئی کی اور صاف بات کرنے کی کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر اجرت تو کوئی نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے کہ نجری الا علی اللہ علی الذی فطرنی، کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کی اجرت اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ اس نے پیدا کیا، اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کرے گا، میری جتنی ضروریات ہیں وہ پورا کرے گا۔ افلا تعقلون، عقل سے کام لو، اپنی عقل کو استعمال کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ہاں قوم کے لوگوں استغفار کرو اور توبہ کرو، درمیان میں ثم ہے جس کا مطلب یہ دو علیحدہ علیحدہ کام ہے، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ استغفار یہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرے، توبہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی ایک منفی پہلو ہے اس کا، ایک مثبت پہلو ہے اس کا، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، توبہ اور استغفار یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کے آدمی کی کایا کلپ ہوتی ہے، اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے، وہ دوزخ سے اٹھ کے جنت کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، استغفار اور توبہ۔ بس اس میں پہلے معافی مانگنا، جب معافی مانگتا ہے تو لازماً اس نے جس چیز کے اوپر معافی مانگ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا تھا، یہ شرمندگی اس کا حصہ ہے، یہ سب کچھ ہوگا، شرمندگی ہوگی، معافی طلب کرے گا، آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یعنی ایسا کام نہ کرنے کا اقرار کرے گا، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی، اور مجرد تسبیح کے اوپر استغفر اللہ پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں وہی کام جو ہے اس کو مسلسل کیے جا رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسی استغفار کا، اس قسم کے یعنی ورد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے مسلسل بارش برسائے گا۔ تاریخ بھی جس جگہ کا بارے میں کہتی ہے کہ یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ تھے اور پھر ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں ٹن مٹی اور راکھ آ گئی تو وہ ناپید ہو گئے، نابود ہو گئے، اس علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی، وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کافی شمال میں آ جائیں تو جو حجاز کا وہ حصہ ہے جیسے مدینہ منورہ ہے، 5 سال کے بعد میں وہاں پہ تھا تو بارش ہوئی تھوڑی سی، جیسے ہمارے ہاں یہ آج کو ہوئی ہے ایسی بارش ہوئی، تو وہ لوگ اس کا جشن منا رہے تھے کہ 5 سال کے بعد بارش ہوئی ہے، جب 5 سال ایک قطرہ بھی نہیں ہوا۔ تو ان علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں،
حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ بارش سے مراد رزق ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے پاس رزق کی فراوانی، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور یہ کہ توبہ استغفار کا بارشوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ بات ہمیں صحابہ کے آثار سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بارش کے لیے دعا کا پروگرام بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر سے باہر نکل کے صلاۃ استسقاء ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے باہر نکل کے، صحابہ اکرام تھے، 7 لوگ تھے، 2 رکعت نماز استسقاء کی ادا کی، اس کے بعد استغفار کی اور گھر کو لوٹا ہے۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے دعا تو کی ہی نہیں بارش کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو استغفار ہے یہی اصل میں بارش کی دعا ہے۔ یہ بات زیادہ واضح طور پہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں بھی آتی ہے کہ آپ استغفار کریں اللہ بارش برسائے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ کہا کہ وہ تمہاری جو طاقت ہے، قوت ہے، اس میں اضافہ کرے گا۔ یعنی قوم عاد کے بارے میں جو مختلف روایات کے ذریعے سے پہنچتی ہیں یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور تھے، اور ہمارے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے، جبکہ یہ واقعہ جو ہے یہ تورات میں نہیں ہے، قوم عاد کا قصہ تورات میں نہیں ہے، یہ صرف قرآن پاک میں ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یہ تورات میں نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی یہودی روایت بھی نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے، بہرحال یہ چیز کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جو مصری مصنف ہے نجار، اس کی کتاب میں، کہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ایک آدمی کامل درخت کو ایک ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیتا تھا جڑوں سمیت، اور اپنی طاقت پہ انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو تمہاری بات نہ مانیں گے تو عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب، پھر ہم بھی دیکھیں کیسا عذاب ہے۔ آج بھی مختلف طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی طاقت کے یعنی سامنے اپنے سرنگوں نہیں ہوتی، جھکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم خود بھی بڑی طاقت والے ہیں، ہمارے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس اتنی اسٹرانگ فورسز ہیں، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو ان کا بھی یہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم اگر ایمان لے آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، تو وہ تمہیں رزق کی بھی فراوانی عطا کرے گا اور تمہیں طاقت بھی تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، بات کو مانو، ایسے روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح کہ بات سنی اور اکڑ کے واپس چل دیے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہنے لگے کہ ہود ہماری بات سنو، معجزہ تو کوئی لے کر تم نہیں آئے۔ بینہ معجزے کو بھی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں جس سے ثابت ہو کہ تم واقعی رسول ہو۔ تمہاری باتوں میں آ کے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یعنی جن کو باپ دادا پوجا پاٹ جن کی کرتے رہے، ان کی وجہ سے وہ اتنے طاقتور اور کھاتے پیتے تھے، تو ان کی اس بات کو چھوڑ کے تمہاری بات اپنانا، اس کا مطلب ہم اپنے آباء و اجداد کی تحقیر و تذلیل کریں، ان کو ذلیل ثابت کریں، ہم یہ نہیں کرنے والے، تیری باتوں میں آ کے ہم نہیں چھوڑتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، تیری بات کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، یعنی تیری بات کو ہم نہیں مانتے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہنے لگے کہ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم ہر وقت ہمارے ان معبودوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو، ان میں سے کسی کی ناراضگی کا سبب ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے۔ یعنی انبیاء اور رسول لوگ جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو ان کے پاس عام طور پہ نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس محلات نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ان کی بد دعا سے، بسوء یعنی ان کی بری جو بات ہے
اس کے نتیجے کے طور پہ تمہارے یہ حالات خراب ہوئے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور تم بھی اس بات کی گواہی دو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے شرک کے نتائج سے اپنے آپ کو بیزار کرتا ہوں، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، مجھے تمہارے اس شرک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی رسول جس طرح وہ برات کا اپنی کا اعلان کرتے ہیں، یہ وہ اعلان ہو رہا ہے. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. کہا اس اللہ کو چھوڑ کے تم باقی سب کو اپنی حمایت میں بلا لو. فکیدونی، میرے خلاف جو منصوبہ بندی تم نے کرنی ہے، جو چال تم نے چلنی ہے وہ چلو، اور مجھے کسی قسم کی ڈھیل نہ دو. تم نے جو کرنا ہے وہ میرا کرنا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب